میں معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مشغول تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر کال پک کی تو کوئی انجان شخص تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں غریب عورت ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم نے وہ کر دیا تو تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ گھر سے بہت دور تھا، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ میری بڑی بیٹی گھر پر بیمار ہے۔ بس میں نے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اس شخص کے دیے گئے ایڈریس پر جا پہنچی تھی۔ وہ ایک ویران سا پارک تھا اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر گلیوں میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس نمبر سے کال آئی تھی میں نے فون ملانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ روتے ہوئے میں دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ اس پر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں کسی نے شرارت نہ کر دی ہو۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹیوں کے اسکول گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری بیٹیاں تو وہی ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی پل میں گھبرا گئی جب مجھے گھر پر موجود اپنی بڑی بیٹی کا خیال آیا۔ جانے کیوں میرے دل کو یکدم ہی بے چینی سی ہوئی۔ میں سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب وہاں پر ٹیکسی رکی۔ میں نے دیکھا تو جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھائی کی ہی ٹیکسی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے پوچھنے لگا کہ آپ آج یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو میں اسے سب بتانے لگی، مگر پھر میں رک گئی اور سوچا کہ شام کو یہ گھر آئیں گے تو پھر بات کروں گی، ابھی انہیں کام کرنے دیتی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں بچیوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ میں گلی کی نکڑ پر ہی اتر گئی تھی اور وہیں سے واپس چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے سے میری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تو میری بیٹی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں شاک رہ گئی۔ اس کی اور کمرے کی حالت تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ پانی پھینکنے کے باوجود ہوش میں نہیں آئی تو میں ڈر گئی اور جلدی سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لے آئی۔ میرے دل میں بہت سے وہم اور خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا ایک گہری سازش لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے جھوٹ بول کر گھر سے دور جانے پر مجبور کیا تاکہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کیا گھر پر نہیں تھی جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا۔ بھلا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کون کر سکتا تھا؟ ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کون دشمنی نکال رہا تھا؟ ڈاکٹر چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کی طرف آئی جو اس وقت انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی اور سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہاں کون آیا تھا؟ تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ امی، اس نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو کہو کہ وہ لوٹ آئے۔ یہ سنتے ہی میں پتھرا گئی۔ کیا میرے ماضی سے کوئی آیا تھا؟ ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں ایک طوائف تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کب اور کیسے آئی، مگر میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو خود کو بس اندھیر نگری کا باسی پایا تھا۔ جب تک میں جوان تھی اور کنواری تھی میری وجہ سے کوٹھے پر رونق لگی رہتی تھی، مرد کھینچے چلے آتے تھے، مگر پھر جب میری یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں ہوئیں تو میں ایک طرف لگا دی گئی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی کہ میری کمبختی کا دور شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں سے میں پریشان تھی کیونکہ کوٹھے کا ماحول بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ اب نہ تو اتنے گاہک آتے تھے اور نہ ہی اتنی کمائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کوٹھے کی بائی کا موڈ اکثر خراب رہتا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو کسی عیاش آدمی کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ میرے ساتھ والی طوائف کی 10 سال کی بیٹی تھی اور اسے بھی زبردستی کسی کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔
यूं तो मैं एक तवाइफ ही थी, मगर एक तवाइफ भी तो आखिर माँ होती है ना, चाहे वो मेरी नजायज़ बेटियां थी। मगर मैंने तो इन्हें खुद जन्म दिया था, तो मैं इनसे मोहब्बत कैसे कम कर सकती थी। हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटियों के साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा पहली लड़कियों के साथ होता आ रहा है। इसीलिए मैं हर वक्त फिक्रमंद ही रहती थी। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की थी, इससे छोटी 10 साल की और सबसे छोटी 8 साल की थी। इस पूरे कोठे पर सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां मेरी बेटियां ही थीं, क्योंकि वो मुझ पर गई थी। हुस्न शबाहत में यहाँ मेरी टक्कर की दवाइफ कोई नहीं थी। बाई ने अभी तक इनका सौदा नहीं किया था, क्योंकि इसको अपनी मनपसंद कीमत नहीं मिल रही थी। मगर मैं जानती थी कि जैसे ही किसी खरीदार ने इसको इसके मुंह मांगे पैसे दे दिए, तो वो मेरी बेटियों का सौदा करने से हिचकिचाएगी नहीं और इनको यहाँ से दूर भेज देगी। इसी सोच ने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून गारत कर रखा था। एक दिन कोठे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और मैं दहल कर रह गई, क्योंकि ये गाड़ी तभी आती थी जब यहाँ पर किसी बच्ची का सौदा होने वाला होता था। और यहाँ अब बस मेरी बेटियों के अलावा कोई बच्चियां नहीं थी। अब मेरी बेटियों की बारी थी। इस सोच ने मुझे जकड़ लिया कि मेरी बेटियों की जिंदगी खतरे में थी और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था ताकि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी बचा सकूं। मैं जल्दी से अंदर बढ़ी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। जितनी देर में वो लोग बाहर मुलाकात करते, इतनी देर में मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए था। मैंने जल्दी से अपनी तीनों बेटियों का हाथ पकड़ा और इन्हें लेकर कोठे की पिछली तरफ चली आई। वहां पर एक दरवाजा था जिस पर कई सालों से ताला लगा हुआ था, मगर मैं पिछले कई दिनों से इस ताले को काटने की कोशिश कर रही थी और खुशकिस्मती से मैंने पिछली रात ही इस ताले को मुकम्मल तौर पर काट दिया था। चूंकि इस तरफ कोई नहीं आता था, इसीलिए किसी को भी मेरी कारस्तानी के बारे में इल्म नहीं हो सकता था। मैं जल्दी से उस तरफ आई और ताला खोलकर उस दरवाजे के जरिए सड़क पर चली आई। मेरा ख्याल था कि मुझे भागते हुए किसी ने भी नहीं देखा होगा, मगर यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि कोठे की छत पर मौजूद एक और तवाइफ ने मुझे देख लिया था और इसने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया और फौरन ही सब मेरे पीछे भागे। मैं डर गई और मैंने अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर जल्दी से सड़क पार करते ही बगैर देखे सामने से आती एक टैक्सी को रोका और बेटियों को लेकर इसमें बैठ गई। वो आदमी पूछने लगा कि जी आपने कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि कहीं भी ले चलो, मगर यहाँ से गाड़ी भगा लो। वो लोग मेरे पीछे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझ तक पहुँचे। प्लीज़ तुम जितनी तेज़ हो सके गाड़ी चलाओ। इसने ऐसा ही किया और जल्दी हम वहाँ से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में आ गए। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उस शख्स को दे दिए और कहा कि मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दो। वो कहने लगा कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती है। मैंने इसे झूठ मूठ कह दिया कि मेरा शौहर मेरी बेटियों को मारना चाहता है, इसलिए मैं अपने ससुराल से अपनी बेटियों को लेकर फरार हो गई हूँ और अब मुझे कहीं पनाह चाहिए। तो वो आदमी कहने लगा कि आप मुझे अपना भाई ही समझो और आप मेरे घर पर आकर रह सकती हो। वो शख्स देखने से ही एक मौलवी मालूम हो रहा था और इसीलिए मैंने इस पर भरोसा कर लिया और मैं इसके साथ इसके घर पर आ गई। वो कहने लगा कि मैं मोहल्ले का मौलवी हूँ और फारिग वक्त में मैं टैक्सी चलाता हूँ। आपको मेरे बहन कहा है तो आप भी बेफिक्र होकर मेरे घर पर रह सकती हो। मैंने इसका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। कोई और आदमी होता तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन वो चूंकि एक मौलवी था तो इसीलिए मैं मुतमईन होकर इसके घर में आ गई। वैसे भी मैं अभी कहीं और जाने के काबिल नहीं थी। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई और ठिकाना। तो ये बेहतर था कि मैं उसी आदमी के घर पर रह लेती। वो बहुत अच्छा था। इसने मेरा और मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करता था। इसने मोहल्ले में भी सबको यही कह रखा था कि ये मेरी बेवा बहन और इसकी बेटियां हैं। इसीलिए कोई हम पर बात नहीं करता था, वरना तो ये माशरा मुझे जीने ना देता। मैं चूंकि एक तवाइफ रह चुकी थी और शहर के बहुत सारे लोग मुझे पहचानते थे, इसीलिए मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली और मेरे इसी मुंह भोले भाई ने मेरी बेटियों को खुद जाकर स्कूल में दाखिल करवा दिया। वही घर के और बाहर के सारे काम करता था। वो मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता था और मेरी बेटियां भी इसको मामू मामू कहते नहीं थकती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इनका सगा मामू नहीं है या वो इसकी सगी बहन की बेटियां नहीं है। इसने मुझे सगी बहनों वाला मान और मर्तबा ही दिया था। मैंने आज तक इसे अपनी माजी के बारे में नहीं बताया था और ना ही इसने पूछा था। हमारी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे, मगर फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को नोट करना शुरू किया कि वो डरने लगी है और हर आहट पर चौंक जाती है।
اس کی دن بدن خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر ہی میں پریشان ہو رہی تھی کہ میری بچی نے کھانا پینا کم اور ڈرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ میں نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی، بس سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میرا وہ منہ بولا مولوی بھائی تو صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا تھا، اور میں اکیلے کہیں بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی۔ اور آج جو کچھ ہوا تھا اس پر تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا، کیا تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا؟ میری بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا تو دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چونک گئی، تو کیا میں اس شخص کو جانتی تھی؟ کہیں وہ کوٹھے سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا؟ بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی وہ ماموں تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہو۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ تو اتنا نیک شخص تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا اور میری بیٹیوں سے بھی پیار کرتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماموں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی اور میری بات کا یقین بھی نہیں کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تھی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شاید اس کو میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے اس نے سوچا ہوگا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ جیسے چاہے ہمارا فائدہ اٹھا لے۔ میں نے جلدی سے اپنا اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے، اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹیاں اسکول سے واپس آئیں تو میں تینوں لڑکیوں کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی، سامنے ہی اس کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہمیں حیرانگی سے دیکھا اور پوچھنے لگا کہ بہن تم بچیوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت گھر نہیں آتا تھا مگر آج کیوں آ گیا تھا؟ میں اسے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی تھی، آج راستے میں میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے واپس گھر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتا مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ میرا دل نہیں مانے گا، تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی مگر میں اسے شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی ہم کہیں نہیں جا رہے، یہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اندر بھاگ گئی اور میں حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف اسی کے گھر پر رہنے پر اصرار بھی کر رہی ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے منہ بھولے بھائی دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا، کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے سیل فون پر رنگ ہوئی۔ دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، لیکن لکھا تھا کہ اپنے منہ بھولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ پر چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر ایسا کیا ہے وہاں۔ بس اسٹاپ کے شروع میں ہی مجھے وہ نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کیا گیا تھا یا آنے کا کہا گیا تھا۔ وہاں میرا وہی منہ بھولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی بائی تھی جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے اور اس بائی کو کیسے وہ جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی اور ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر بڑی بیٹی آڑے آ گئی، کہنے لگی کہ اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تم یہ کہہ رہی تھی کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو؟ میری بڑی بیٹی بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اس کے تاثرات میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رک گئی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
مجھے کبھی لگتا کہ میرے خلاف جال بنا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے، اور کبھی لگتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھے سے نکلے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اور آج اچانک بائی کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں بس اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالعمان چلی آئی۔ زندگی یہاں کون سی آسان تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے اسکول کی قربانی دینی پڑی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھیں اور اب انہیں یہی میرے پاس ہی رہنا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا۔ میرے اوپر تو جیسے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے دارالعمان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بڑی والی بیٹی کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس گھر سے مت نکلے، اب دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں نہیں رہتے۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی۔ اسی وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کوٹھے کی ہی ایک طوائف تھی۔ مجھے اس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی، تم نے دیکھ لیا نا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی تمہیں تمہاری بیٹیوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بھیج دی گئی تھیں انہیں بھی واپس لے آیا گیا ہے۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم از کم محفوظ تو تھی، شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی، میری بڑی بیٹی یکدم چلا کر بولی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے ہیں۔ امی، ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا، اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے برا کیا تھا، یاد کرو۔ میں جب آئی تو تم بے ہوش ہو چکی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مولوی ماموں نے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جھوٹ بولا تھا امی، میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ وہی بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھی، وہ شاید بائی کی بات کر رہی تھی۔ میں تو ساکت رہ گئی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ سمجھ کر مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ مولوی بھائی اترے اور کہنے لگے کہ بہنا، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تم لوگوں کو، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگے کہ میں اچھے سے واقف ہوں، مجھے آپ کے ماضی کا معلوم ہے، مگر میرے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ کئی بار میرے پاس آئے اور آپ کی واپسی کا تقاضا کیا، مگر میں نے ہر بار منع کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے پھر سے وہ کوٹھے کی بائی آ کر مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ ایک دم ہی میری آنکھوں سے جیسے گرد چھٹنے لگی۔ میں فضول میں ان پر شک کرتی رہی اور انہیں غلط سمجھتی رہی، جبکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ بیٹی مجھے کہنے لگی کہ اس دن آپ گھر پر نہیں تھیں تو وہ آنٹی کچھ آدمیوں کے ساتھ گھر پر آئی تھیں، انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ پھر کہنے لگی کہ اگر امی پوچھے تو کہنا کہ یہ ماموں نے کیا ہے، اور اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ اسی طرح میری چھوٹی بہنوں کو بھی ماریں گی۔ میں ڈر گئی اور میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے قائل کر رہی تھی کہنے لگی کہ اصل میں یہ سارا پلان بائی کا تھا، وہ تمہیں زبردستی نہیں نکال سکتی تھی وہاں سے، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ایسا ہونے نہیں دیتا، اسی لیے اس نے ڈبل چال چلی۔ ایک طرف تو تمہیں ان کی طرف سے بدگمان کر دیا تاکہ تم وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ، پھر وہاں پر تمہارے لیے ایسے حالات اور مشکلات ڈالی جائیں کہ تم خود بخود مجبور ہو جاؤ اور وہاں واپس آ جاؤ۔ ابھی بھی میں انہی کے کہنے پر تم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تم اپنے اسی بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، محفوظ رہو گی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور دوبارہ سے ان کے ساتھ گھر جانے کو ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایسے لوگ جہان میں بہت کم ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اپنا ظرف اتنا وسیع کر لیں۔